بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزاری۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آصف علی زرداری جولائی 1956 میں پیدا ہوئے۔ آصف علی زرداری کے والد کا نام حاکم علی زرداری تھا۔ حاکم علی زرداری ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے اہم رکن تھے، تاہم بعد میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی میں شمولیت حاصل کر لی۔ ان کے والد اندرون سندھ میں کاروبار کیا کرتے تھے اور کراچی میں بھی ان کا کام چلتا تھا۔ ان کا ایک سینما گھر بھی تھا۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم LK اڈوانی، محمد علی جنیجو، شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی طرح کراچی کے ایک اسکول میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیڈٹ کالج پشاور سے 1974 میں انٹرمیڈیٹ کیا۔ آصف علی زرداری کو بچپن سے اداکاری کا بہت شوق تھا۔ وہ کمال کی اداکاری کرتے تھے، لیکن قسمت ان کو سیاست میں کھینچ لائی۔ 1968 میں سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں میں چائلڈ سٹار کے طور پر اداکاری کی، لیکن یہ فلم فلاپ ہو گئی، جس کی وجہ سے آصف علی زرداری نے اداکاری کرنے سے انکار کر دیا۔ سن 80 تک آصف علی زرداری کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کو شوق تھا، لیکن تحقیق کے مطابق 1985 میں آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں ایک جماعت میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست سے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1987 میں آصف علی زرداری کا رشتہ بے نظیر بھٹو سے ہوا۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی ہوئی، جو کراچی کی بڑی شادیوں میں سے ایک بڑی شادی گنی جاتی تھی، اور اس شادی میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ ذوالفقار علی کی پھانسی کے بعد 1988 میں جب بے نظیر بھٹو برسر اقتدار پر آئیں تو آصف علی زرداری کی سیاست میں پہلی انٹری تھی، تو آصف علی زرداری بھی وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے۔ ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہو گئی۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم میر بلکشیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے اور بے نظیر کے دوسرے دور میں وہ رکن قومی اسمبلی میں شامل ہو گئے۔ وہ 1997 سے 1998 تک سینٹ کے رکن رہے۔ 1990 سے 2004 تک کے 14 برس آصف علی زرداری کے سب سے ہنگامہ خیز سال تھے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے 1990 میں صدر غلام اسحاق کے دور میں ایک برطانوی تاجر مرتضی بخاری کی ٹانگ پر بم باندھ کر $8 لاکھ لینے کی سازش کے الزام میں حراست میں لیے گئے، لیکن غلام اسحاق نے انہیں رہا کر دیا۔ 5 نومبر 1996 کو دوسری بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف علی زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا اور نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل مل کے سابق چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے اور دبئی ARY گولڈ کمپنی سے سونا لے جانے، ہیلی کاپٹروں کی خریداری اور فرانس میں راج تیاروں میں کمیشن لینے اور منی لانڈرنگ، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری پر حیدرآباد، نواب شاہ، کراچی میں کئی ایکڑ زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے کے الزام بھی لگے۔ آصف علی زرداری تقریباً 11 سال جیل میں رہے اور آصف علی زرداری جیل میں بھی اپنے کام کرتے رہے اور جیل میں قیدیوں کو کپڑے تقسیم اور کمزور قیدیوں کی ضمانت کے لیے رقم کا بندوبست کرتے رہے۔ دوران قید ان پر جسمانی تشدد بھی ہوتا رہا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات کے بعد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اگست 2008 میں الطاف حسین نے آصف علی زرداری کا نام صدر پاکستان کے عہدے کے لیے نامزد کیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر آصف علی زرداری کو 6 ستمبر 2008 کے صدارتی انتخابات کے لیے نامزد
نامزد کر دیا۔ اس طرح آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر بنے۔ 2008 سے 2013 تک حکومت کرنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی صرف صوبہ سندھ میں ہی حکومت بنانے میں کامیاب رہی اور 2 بار وزیر اعظم بننے والی بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی وصیت میں اپنے شوہر آصف علی زرداری کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کیا، لیکن آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو پارٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ آج کل آصف علی زرداری سیاست میں بہت کم نظر آتے ہیں اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری سیاست میں ظاہری طور پر ہر طرح کی سرگرمیوں میں شامل ہوتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو سیاست میں کامیاب ہوں گے اور آنے والے وقتوں میں وہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔